ہر چیز کے اندر کئی فائدے ہوتے ہیں، کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اصول اور ضوابط پہ ہو تو زیادہ ہوتا ہے، اصول اور ضوابط سے ہٹ کے کام ہو تو کم منافع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عبادتوں کا بھی معاملہ ہے، اسی عبادت میں کبھی کم ثواب ہے، کبھی زیادہ ثواب ہے، اسی عبادت کی کسی موقع سے کم فضیلت ہے، کسی موقع سے زیادہ فضیلت ہے۔ تو صدقہ کے بارے میں بھی ویسا ہی ہے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جاء رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا، کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا صدقہ ثواب کے لحاظ سے کیا ہے؟ قال ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتحمل الغنى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ تو اس حالت میں صدقہ اور خیرات کرے کہ تو تندرست ہو، صحیح ہو، اور تجھے مال کی ضرورت بھی ہو، مال کی تو حرص بھی رکھتا ہو، تخشى الفقر اور غربت کا تجھے ڈر بھی ہو، وتعمل الغنى اور خوشحالی بھی چاہتا ہو، مالداری بھی چاہتا ہو۔ ولا تمهلوا حتى اذا بلغت الحلقوم، اور صدقہ اور خیرات کرتے رہا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری جان تمہاری حلق تک پہنچ جائے۔ قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، اور جب تمہاری جان تمہاری حلق تک پہنچ جائے تو اب تم کہنے لگو کہ فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا۔ ارے وقد کان لفلان، اب تمہاری وصیت سے، تمہارے کہنے سے کیا ہوگا؟ اب تو وہ اس کا ہو ہی چکا ہے۔ کیا سوال ہوا؟ صدقہ سب سے بڑا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تندرست ہو، صحیح سالم ہو، بیمار نہ ہو اپنی زندگی میں، اور تجھے اس وقت مال کی ضرورت بھی ہو، مال کی حرص ہو، مال کی طلب ہو، لالچ ہو، مال سے محبت ہو، ضرورت ہو، اور یہ بھی ڈر ہو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں، فقر کا، غربت کا بھی ڈر ہو، خرچ کرنے پر ڈر ہو کہ غربت آ سکتی ہے، مالداری کی چاہ، تو ایسے عالم میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا بڑا صدقہ ہے ثواب کے لحاظ سے۔ کہا کہ مرنے کے وقت میں، بڑھاپے کے عالم میں، جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، ایسے عالم میں اگر صدقہ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اب تمہاری وصیت کرنے سے اور بولنے سے کہ فلاں کو اتنا دے دینا، اتنا دے دینا، مسجد میں دے دینا، مدرسے میں دے دینا، غریبوں کو دے دینا، مسکینوں کو دے دینا، یتیموں کو دے دینا، محتاجوں اور ضرورت مندوں کو دے دینا، اب یہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وقد کان لفلان کذا، کہ اب تو تمہاری ملکیت سے نکل کر وہ دوسرے کے قبضے میں اب چلا ہی گیا ہے۔ اور ہوتا ہے آدمی پوری زندگی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کماتا ہے، روپیہ اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، اور یوں ہی پیسہ دنیا کے اندر چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے کوئی اور مالک بن جاتے ہیں، کسی اور کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اولاد کو اچھی تربیت دی ہے، نیک بنایا ہے، نیک اور صالح بنایا ہے، اچھی تربیت دی ہے، تو آپ کے لیے وہ خرچ کرے گا، آپ کے لیے ایصال ثواب کرے گا۔ مگر اللہ کے نبی نے کہا کہ جو زندگی میں مال کی طلب رہتے ہوئے، غربت کا ڈر رکھتے ہوئے، خوشحالی مالداری کا چار رکھتے ہوئے اگر تم صدقہ کرو گے، خیرات کرو گے، تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔
عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من ان يتصدق ب100 درهم عند موته۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی اپنی زندگی میں 1 درہم صدقہ کرے، خیر الہ، تو یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ اپنی موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرے۔ کتنا فرق ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں صحت اور تندرستی کے عالم میں، کمانے کے وقت میں جب مال کی طلب ہوتی ہے، ایسے عالم میں آدمی 1 روپیہ خرچ کرے تو یہ بہت بہتر ہے، بڑا ہوا ہے ثواب کے لحاظ سے اس سے کہ آدمی مرنے کے وقت، بڑھاپے کے وقت صدقہ کرے، 100 روپیہ صدقہ کرے، 1000 روپیہ صدقہ کرے۔ اگر زندگی میں صحت اور تندرستی کے عالم میں، کمانے کے وقت میں اگر صدقہ کیا ہے تو وہ بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے ثواب کے لحاظ سے۔ حضرت قیس بن صلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی میرے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضول خرچی کرتا ہے، اور فضول خرچی کرتا تو ہے اور اس میں خوشی بھی محسوس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے فضول خرچی کر کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا، پوچھا کہ اے قیس کیا بات ہے، تیرے بھائی تیرے بارے میں شکایت کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ تو فضول خرچی کرتا ہے اور اس میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بھائیوں سے اپنا حصہ لے لیتا ہوں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں اور اپنے دوستوں پر خرچ کر دیتا ہوں، اپنے احباب رشتہ داروں پر خرچ کر دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر یہ فرمایا کہ تو خرچ کرتا رہ، اللہ تبارک تعالیٰ تجھ پر خرچ کرتا رہے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر یہی باتیں فرمائی کہ خرچ کرتا رہ، اللہ تبارک تعالیٰ تجھ پر خرچ کرتا رہے گا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے راستے میں نکلا، میری یہ حالت تھی کہ میرے پاس 1 سواری تھی، مگر آج میں خاندان میں سب سے زیادہ مال و دولت والا اور خوشحال ہوں۔ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر اسے عطا کرتا ہے، اور یہی حقیقت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا اصول ہے، مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں کے اوپر۔